بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على إمام زماننا هذا الحجة بن الحسن العسكري صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعائیں کی پالنے والے میں حق زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے مولا و آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو قبول میں تعظیم فرمائے. جتنے یہ زیارات مقامات مقدسہ اور زیارات کربلا و نجف میں زائرین تشریف لے گئے ہیں وہاں جو زخمی ہیں تمام کو شفائے کلی عطا فرما. بحق مظلوم کربلا محترم قمر زادی صاحب اور دیگر جتنے مریض ہیں اور یہ پرچی پہ جتنے برادران کے نام لکھے ہیں اور مریض ہیں تمام کو بحق مظلوم کربلا بحق باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام شفائے کلی عطا فرما. جو مومن مومنات بے اولاد ہونے اولاد صالح و سالم عطا فرما. جنہیں اولاد کے نعمت سے نوازا ان کی اولاد کو نیک بنا صالح بنا طول عمر عطا فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت برائے تعجیل ظہور امام زمان صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خمسہ مدارس اعضاء جو مسجد امام محمد باقر علیہ السلام میں انعقاد ہو رہا تھا اور آج اس کی آخری مجلس ہے. خالق کائنات کی غارت کتاب میں سے سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام. یقیناً اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا میں اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اور فقط اسلام ہے. ادیان عالم بہت سارے ہیں. اس وقت بھی کائنات میں اقوام عالم میں مختلف ممالک میں پیروکار مختلف ادیان کے موجود ہیں، لیکن جو ہمارے خالق اور مالک کا پسندیدہ دین ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو منعم ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، جو موت دیتا ہے،
اور جس نے ہمیں عدم سے وجود میں آنے کی توفیق دی۔ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس وقت تک وہ تلاش کرے کہ میرے خالق مالک کا پسندیدہ دین کون ہے، اور جب معلومات ہو جائیں، معرفت ہو جائے، تو پھر اس کو اپنائے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے۔ دین کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خالق کریم نے جو انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو اصول، قوانین، احکام بیان کیے ہیں، انہی کو دین کہا جاتا ہے، مذہب بھی کہا جاتا ہے، شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ دین ایک وسیع دائرہ ہے، بڑا سرکل ہے، اور شریعت اسی دین کے اندر ایک چھوٹا سرکل ہے۔ دین اور شریعت کو سمجھنے کے لیے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک وفاقی حکومت ہوتی ہے، ایک سینٹر کی حکومت ہوتی ہے، اور پھر ایک صوبائی حکومت ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان ہے، اس کے مختلف صوبے ہیں۔ پنجاب پاکستان کا حصہ ہے، لیکن کل کا کل پاکستان پنجاب نہیں۔ ایک وفاقی حکومت ہے، اس کے قوانین ہیں، اور ہر صوبے کے اپنے اپنے قوانین بھی ہوتے ہیں۔ جو سینٹرل حکومت اور وفاقی حکومت کے جتنے قوانین ہیں وہ پورے ملک میں لاگو ہوتے ہیں۔ جس صوبے میں انسان جائے وہ قوانین، وہ احکام وہاں لاگو ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ایک صوبے سے نکل کر جب دوسرے صوبے میں جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قانون اس صوبے میں اور ہو اور اس صوبے میں تھوڑا بہت مختلف ہو۔ اسی طرح یہ دین اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کا دین یہی دین اسلام رہا۔ سارے انبیاء اسی دین اسلام کے لیے تشریف لائے، پرچار کرتے رہے۔ لیکن ان کے اس دین کے اندر جو شریعتیں آتی رہیں، شریعتیں بدلتی رہیں، لیکن دین اسلام نہیں بدلا۔ دین وہی دین ہے اور اس کے اندر شریعت بدلتی رہی۔ یا جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ دین یعنی یہ اصول دین کا نام دین ہے، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت، قیامت، یہ دین ہے۔ اور جو فروع دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس وغیرہ، یہ مذہب ہے، شریعت ہے۔ دین کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، دین کا تعلق عقیدے سے ہے، دین کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں، جبر نہیں ہوتا۔ لیکن جو شریعت ہے، جو فروع دین ہے، آیا وہاں بھی یہی قانون لاگو ہوگا کہ لا اکراہ فی الدین؟ نہیں۔ یہ جتنی شریعتیں ہیں، تمام شریعتوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، فزیکل احکام سے ہے، انسان کے عمل سے ہے۔ وہ شریعت ہے۔ نماز ہے، ایک عمل ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں،
وضو کر کے مصلی عبادت پہ انسان آتا ہے، جھکتا ہے، قیام کرتا ہے، قعود کرتا ہے، رکوع سجود، بالآخر ایک عمل ہے۔ روزہ ہے ایک عمل ہے، حج ہے ایک انسان عمل انجام دیتا ہے۔ تو شریعت کا تعلق فزیکل سے ہے، جسم سے ہے، دین کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے عقیدے سے ہے، وہاں جبر نہیں ہے۔ تو اگر دین میں جبر نہیں تو پھر یہ جو اللہ پاک نے محبت کو فرض کیا ہے اہل بیت اطہار سے، محبت بھی جب انسان کی کسی انسان سے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی جبر نہیں ہوتا۔ زبردستی آپ کسی سے محبت نہیں کروا سکتے کہ اس سے محبت کرو، نہیں۔ اگر آپ کہہ بھی دیں کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے ورنہ اس سے محبت کرو، تو ہو سکتا ہے وہ زبان سے کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے میں محبت کرتا ہوں، لیکن دل آپ کے قبضے میں نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دل سے محبت نہ کرے، لہذا یہ محبت اور عداوت بھی انسان کے کنٹرول میں نہیں، اور محبت بھی وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اگر محبت کا تعلق دل سے ہے تو پھر یہ جو اللہ نے قرآن حکیم میں اہل بیت سے محبت کا تقاضا کیا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ وجہ ہے سوال پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، خدا پر اس کا عقیدہ ہے، وہ سارے احکام مانتا ہے، لیکن جتنے بھی آپ اس کے سامنے دلیلیں دیں، قرآن پاک کی آیات پڑھیں، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو کیسے، کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ انسان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اہل بیت اطہار کی؟ دیکھیں، بعض محبتیں انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں، وجہ ہے وہ فطری ہوتی ہیں، جیسے باپ کی محبت بیٹے سے، جیسے ہی بیٹا باپ کی گود میں آتا ہے تو فوراً اس کی محبت بیٹے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت حاصل کرنے کے لیے کہیں سے محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ فطری ہے۔ بیٹا گود میں آتا ہے، انسان اور باپ کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ سب صاحب اولاد ہیں، یہاں اکثر تشریف فرما ہے، تو باپ کی، ماں باپ کی محبت اولاد سے یہ فطری ہوتی ہے، زبردستی نہیں ہے، وہ ہو جاتی ہے، حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اہل بیت سے محبت کو پیدا کرنے کے لیے ایک مثال جو علماء نے بیان کی ہے، مثال کے طور پر ایک انسان بہت اونچی منزل پہ کھڑا ہے، 40-50 منزلہ، اور سب سے آخری منزل پہ کھڑا ہے اور وہ نیچے دیکھ رہا ہے، اور منظر کیا نظر آیا کہ ایک گاڑی رکی، اس میں سے اس کا جوان بیٹا باہر نکلا۔ وجہ ہے جوان بیٹا باہر نکلا۔ اب اس نے دیکھا، جیسے ہی جوان بیٹا اس باپ کا باہر نکلا تو اچانک 2 بندے آئے جو اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، مسلح سامنے آ گئے۔ اب یہ باپ کی کیفیت کیا ہے؟ وہ خود اگر کودے گا تو مر جائے گا، اگر لفٹ کے ذریعے نیچے آئے گا تو اس کے آتے آتے بیٹا وہ قتل ہو جائے گا، اگر اتنی بلندی سے وہ چیختا بھی ہے تو وہ آواز نیچے نہیں آتی۔ اب یہ مثال میں جو اتنی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ بیٹا گاڑی سے باہر آیا اور اچانک 2 بندے اس پر حملہ آور ہو گئے ہیں، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو ذرا سوچیں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا تو اچانک ایک اور بندہ آیا،
اس نے ان قاتلوں کو مارا، ایک کو ادھر مارا، ایک کو ادھر مارا، اور اس کے بچے کو محفوظ طریقے سے اس بلڈنگ کے اندر پہنچا دیا۔ اب بتائیے کہ اس باپ کی محبت اس بچانے والے کے دل میں فطری طور پر پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ فطری طور پر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے میرے بچے کو بچایا ہے۔ وہ استخارہ نہیں کرے گا، وہ کسی سے پوچھے گا نہیں کہ صاحب میں اسے محبت کروں یا نہ ہوں، اپنے پیر سے یا باپ سے نہیں، وہ محبت ہو جاتی ہے۔ چونکہ محبت نہ استخارے سے آتی ہے نہ پوچھنے سے آتی ہے، اس لیے کہ محبت فطری ہے۔ جب بھی اس کے بیٹے نے کسی کو بچایا ہے تو فوراً فطرتاً اس کے محبت دل میں وہ آ جاتی ہے۔ عداوت بھی اسی طرح ہے، یہی مثال بیان نہیں عداوت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر اتنی بلندی سے وہ دیکھ رہا ہے، منظر کیا نظر آیا کہ ایک گاڑی رکی، اس سے جوان باہر آیا۔ فرق یہ ہے کہ یہ بیٹا نہیں، کوئی اور کروڑ پتی بچہ ہے، جوان ہے، جو اس کا بیٹا نہیں ہے، بھتیجا ہے یا جو بھی ہے، اور اس کے کنٹرول میں تھا، اور یہ بندہ کروڑوں روپے اس کے کھا چکا ہے، اور اب جو اس کی مالیت ہے، جتنا ہے مال اس کا، وہ بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی یہ جوان گاڑی سے باہر آیا تو اس سے بچانے کے لیے ایک جوان آگے آیا اور اس نے محفوظ طریقے سے اس کو بلڈنگ میں داخل کر دیا۔ تو اب یہ جو اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے قاتل بھی اسی کے لگائے ہوئے تھے جو قتل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اچانک کسی نے بچا لیا، اب اس کو سارے کا سارا غصہ اس بچانے والے سے ہوگا، وہ عداوت فطری ہو جائے گی۔ جس طرح اس بچانے والے سے محبت انسان کے فطرت میں پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام سے محبت کون کرتا ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اسلام کو بچانے والے سے محبت کون کرتا ہے۔ کیونکہ جب اگر یہ ڈائریکٹ سوال کرتا مسلمان سے کہ تم میں سے کون ہے جس کو اسلام سے محبت ہے، تو ہر کوئی ہاتھ بلند کرتا جی مجھے اسلام سے محبت ہے۔ تو اللہ نے براہ راست یہ سوال نہیں کیا کہ اسلام سے اسلام کے ساتھ کس کو محبت ہے، بلکہ سوال یہ کیا کہ اسلام کو مٹانے کے لیے جو آئے تھے اور اسلام کو مرتے ہوئے اسلام کو جس نے بچایا ہے، بتاؤ ان کے ساتھ کس کو محبت ہے۔ اگر اسلام کے ساتھ محبت ہوگی تو بچانے والے کے ساتھ محبت ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی طرح عداوت جو پیدا ہوگی وہ اہل بیت سے عداوت اسی طرح پیدا ہوگی کہ وہ لوگ جو اسلام کو مٹانا چاہ رہے تھے اور اسلام کو دور جاہلیت میں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے کہ اسلام مٹ جائے، تو اچانک جو اہل بیت نے اسلام کو بچایا، اب سارا غصہ ان اہل بیت سے آیا کہ ہم تو اسلام کو مٹانا چاہ رہے تھے، اسلام کو بچانے والے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا اسلام چند قوانین کا نام ہے، دین کا نام ہے، احکام کا نام ہے، اور دین دل سے اور عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور جو شریعت ہے وہ انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، احکام کو بجا لانا ہے، اور اس میں سختی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے شریعت کا چونکہ تعلق جسم سے ہے، فزیکل سے ہے، لہذا شریعت میں جبر ہے۔ یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ جی میں ابھی 2 بجے سویا ہوں تو گھنٹے بعد اذان ہوگی ہے 3:30 4 بجے تو میرا جسم ٹوٹ رہا ہے اور آنکھ کھل بھی گئی ہے تو انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھے گا۔ نہیں، یہاں یہ انکار نہیں کر سکتا کیونکہ نماز واجب ہے، جیسے بھی ہو وہ نماز پڑھے گا، اس کو واجب ہے۔ روزہ واجب ہے،
آج واجب ہے. لہذا شریعت میں جبر ہے، سختی ہے، واجبات ہیں، دین میں جبر نہیں ہوتا. دین اسلام کو اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، جو مرضی دین اختیار کرے. لیکن جب انسان دین کو اپنا لے گا تو پھر شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے. وہاں ہی کہہ سکتا کہ صاحب اب تو میرے اوپر کیا جبر ہے. نہیں، وہاں جبر ہے. وہاں تیرے اوپر جو واجبات ہیں وہ واجبات ہیں، جو محرمات ہیں ان کو بجا نہ لانا واجب ہے، وہ ضروری ہے، اور جو اللہ کی طرف سے واجبات ہیں انہیں بجا لانا واجب ہوتا ہے. یہ ایک اعمال ہے. اب یہ دین اسلام کو تاریخ نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ جو دین اسلام جو اللہ کے رسول لائے، انبیاء لائے، خاتم الانبیاء لائے، یہ کیسے ہوا کہ یہ دین اسلام برباد ہوا؟ کس چیز نے دین کو برباد کیا؟ علامہ ڈاکٹر اقبال نے بھی اشعار میں بھی کہا ہے. ہمارے پاکستان کے بہت بڑے رائٹر اہل سنت جناب علامہ مودودی صاحب، انہوں نے بھی اپنے کتاب خلافت و ملوکیت میں مصر کے جو ایک محقق ہیں، رائٹر ہیں ڈاکٹر طٰہٰ حسین، یعنی ہر ایک دنیا کے دانشور نے یہ اس حقیقت کا برملا اظہار کیا ہے کہ جب دین اسلام میں ملوکیت اور بادشاہت آ گئی تو دین اسلام برباد ہونا شروع. تو اسلام کو کیسے کہتے ہیں؟ ایک حکومت والا اسلام اور ایک دین خدا والا اسلام، شریعت محمد مصطفیٰ والا اسلام اور ایک حکومت والا اسلام. لہذا دو قسم کے اسلام ہیں. اور اگر کسی نے تصویر دیکھنی ہے تو 10 محرم کو کربلا میں دیکھے. ایک حکومت والا اسلام تھا اور ایک شریعت والا اسلام تھا. حکومت والے اسلام کے ذمہ دار یزید ہے اور شریعت والے اسلام کا ذمہ دار حسین ابن علی ہے. ایک حق پہ ہے، ایک باطل پہ ہے. ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک گمراہی کا راستہ ہے. قد تبین الرشد من الغی. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا. اب یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ جی ہمیں کیا، ہم تو اس میں نہیں سوچتے، بس جو جہاں ہے وہ ہے، ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے. نہیں، اس چکر میں پڑھنا واجب ہے. اللہ نے فرمایا میں نے تجھے عقل دی ہے، اپنے عقل کے چراغ سے حق کے راستے کو تلاش کرو کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی صاحب بس ٹھیک ہے جو جہاں ہے وہاں ہے. نہیں، اگر دیکھنا ہوگا عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا ہوگا کہ جب یزید حق پہ نہیں ہے وہ باطل پہ ہے، حسین ابن علی حق پہ ہے، تو پھر یزید کو چھوڑنا ہوگا، حسین ابن علی سے رشتہ جوڑنا ہوگا. ڈاکٹر اقبال نے یہی کہا نا، فارسی کا جو اشعار ہے، چون خلافت رشتہ از قرآن گریخت، زہر اندر کام آزادی ریخت. کہ جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا، حریت کے منہ میں زہر کی پویا کھول دی. خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ رشتہ تو خلافت نے توڑا، تو خلافت نے رشتہ توڑا اور آج تک دین باقی ہے، تو ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ آیا قرآن سے رشتہ توڑنے والی خلافت سے آج ہم بھی رشتہ جوڑ کے رکھیں یا ہم بھی ان سے رشتہ توڑ دیں؟ لمحہ فکری تو یہاں ہے، سوال یہاں ہے کہ ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے. اور اہم سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں. چونکہ تمام مفکرین، دانشور، علماء نے یہ لکھا کہ خلافت راشدہ اسلام کے اندر اس کا عرصہ ہے 30 سال.
یعنی بعد از پیغمبر خاتم الانبیاء کے بعد خلافت راشدہ کا جو عرصہ ہے وہ کل 30 برس ہے. تو جب چوتھے خلیفہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی, سوال پڑھے مولا کائنات اللہ, جب چوتھے خلیفہ کی شہادت واقع ہوئی تو اس وقت 30 برس مکمل نہیں ہوئے تھے, ابھی کچھ باقی تھے. اس لیے علماء نے لکھا, مفکرین نے, دانشوروں نے, کہ چونکہ مولا کائنات کی شہادت پہ خلافت راشدہ کے 30 برس مکمل نہیں ہے, لہذا امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے بھی خلافت راشدہ میں شامل کرنے پڑیں گے. جب یہ 6 مہینے ہم شامل کرتے ہیں تو خلافت راشدہ کے 30 برس وہ پورے ہو جاتے ہیں. 30 برس پورے کیے. اب سوال یہ ہے, اگر تو یہ خلافت راشدہ کا تعلق اور اس کی مدت چوتھے خلیفہ پر مولا کائنات امیر المومنین علی حیدر کرار کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو جاتی تو انسان سوچتا کہ چونکہ کوئی راشد رہا نہیں, لہذا جب خلیفہ راشد نہیں رہا جو بھی ملا ہے اسے بنانا پڑے گا تو ہمیں کام چلانا پڑے گا. لیکن علماء نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام بعد از مولا کائنات وہ خلیفہ راشد ہے, یعنی صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد ایک اور بندہ خلیفہ بن گیا. اب یہ علماء لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور وہ راشد خلیفہ ہیں, ان کی مدت شامل کی جائے. اب سوال یہ ہے کہ وہ امت جو راشد کے ہوتے ہوئے غیر راشد خلیفہ کی بیعت کر رہی ہے اس کو کیا بنے گا؟ وہ راشد خلیفہ موجود ہے. امام حسن علیہ السلام جو سبت پیغمبر ہے, جو جوانان جنت کے سردار ہیں, جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق جانشین ہے, جو خلیفہ ہے, جو امام ہے, جو راشد خلیفہ ہے, ان کے ہوتے ہوئے جو امت غیر راشد کی بیعت کر لے اس کا کیا بنے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. آیا اس کی بیعت اور رسول خدا کی بیعت یہ ایک ہی ہے؟ نہیں, بڑا فرق ہے بیعت میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنا وہ اور ہے, اور غیر رسول کی بیعت کرنا وہ بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی بندہ خاتم الانبیاء کی دست مبارک پر بیعت کرنا شروع کر دے, صبح سے شام تک سارا دن لوگ بیعت کرتے رہے, اور شام کو جب آقا نامدار اٹھے تو آپ نے دیکھا آج کتنے لوگوں نے مثلا بیعت کی, آپ کہتے ہیں جی آج 20,000 لوگوں نے بیعت کی. اب دیکھیے کہ جب صبح آقا آئے تھے بیعت لینے کے لیے تو اس وقت بھی وہ مرسل اعظم تھے, سردار انبیاء تھے, اللہ کے نمائندے تھے, خاتم النبیین تھے, محمد مصطفیٰ تھے, حبیب کبریا تھے. اور جب رات کو بیعت کر کے اٹھنے لگے, جب جانے لگے, پھر بھی وہ مرسل اعظم بھی تھے, سردار انبیاء بھی تھے, اللہ کے محبوب بھی تھے, اور تمام کے تمام انبیاء کے سردار تھے. یعنی پتہ چلا کہ اس رسول کی بیعت کرنے سے بیعت لینے والے کی حیثیت میں فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے تو بیعت کرنے والوں میں پڑ جاتا ہے. وہ بیعت کرنے آئے تھے, وہ بیعت سے پہلے کافر تھے, جب رسول کے ہاتھ پر بیعت کر کے گئے تو مسلمان ہو گئے. تو خاتم الانبیاء کی بیعت کرنے سے رسول کی حیثیت میں شان کو فرق نہیں پڑتا. رسول ہے, بیعت سے پہلے بھی مرسل اعظم ہے, بیعت کے بعد بھی مرسل اعظم ہے. ہاں, جو بیعت کرنے والے تھے وہ پہلے کافر تھے, بعد میں مسلمان بن گئے. لیکن اگر غیر رسول کے ہاتھ میں, کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر بیعت کی جائے, تو اگر کوئی بزرگ آتا ہے اور بیعت کرنے لوگ آ جاتے ہیں
تو اس کے ہاتھ پر اگر لوگ بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بندہ جو غیر رسول ہے جب بیعت لینے کے لیے آیا تھا تو عام سادہ مسلمان تھا، جب لوگوں نے بیعت کی اب عنوان بدل گیا، وہ خلیفۃ المسلمین بن چکا ہے۔ لیکن جو بیعت کرنے والے تھے وہ بیعت کرنے جب شروع آئی تھے تو بھی سادہ مسلمان تھے، جب بیعت کر کے واپس گئے پھر بھی مسلمان تھے، ان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بیعت یزید کی بیعت دین ہوتی تو پھر اتنا امام حسین علیہ السلام پر دباؤ نہ ڈالا جاتا۔ یہ دباؤ ڈالنا، زبردستی کرنا امام حسین علیہ السلام پر کہ بیعت کرو، یہ اکراہ اور جبر بتاتا ہے کہ بیعت یزید دین نہیں ہے۔ اگر بیعت یزید دین ہوتی تو فرزند رسول اکراہ نہ کرتے، انکار نہ کرتے۔ سید الشہداء کا انکار کرنا یہ دلیل ہے کہ یزید کی بیعت میں دین کا شائبہ نہیں ہے۔ لہذا اس دین اسلام کو جس نے بچایا، دین شریعت کو، اللہ کے دین کو، خاتم النبیین کے دین کو جو ہستی بچانے آئی وہ حسین ابن علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ مظلوم کربلا، وہ زہرا کا لخت جگر، وہ مولا کائنات کا نور عین۔ اور جب دین اسلام کو بچانے آئے تو اکیلے نہیں بلکہ دین اسلام کو بچانے آئے تو بہنوں کو ساتھ لے کے آئے۔ اس دین اسلام کے بچانے پر اپنی بہن زینب کی چادر کو لٹایا، کریل جوان بھائی عباس علمدار کے بازو کٹائے، علی اکبر کے سینے میں برچھی بھی برداشت کی، اپنے اصحاب و انصار کو قربان کر دیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا عزادارو کہ مظلوم کربلا نے دین کو بچانے کے لیے اپنے سینے کا تعویذ سکینہ بنت الحسین کی خدمات کو پیش کیا۔ آج ایک اور شہزادہ جو کربلا کا سب سے چھوٹا شہید علی اصغر، ایک ہندو عزاداروں کہتا ہے کہ میں نے کربلا کی ساری شہادتیں پڑھی، عباس کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، حبیب بن مظاہر، تمام شہادتیں پڑھی، سمجھ میں آ گئی کہ مارنے والے بھی تھے، مار کھانے والے بھی تھے، لیکن ایک چھوٹی شہادت علی اصغر کی شہادت میری سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ حسین کے مقابل میں آنے والے وہ انسان تھے یا درندے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اتنا کم سن چھوٹا بچہ جس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ تیر کھا کے رونا ہے یا ہنسنا ہے۔ عزاداروں جب مظلوم کربلا تمام اصحاب کو قربان کر چکے، اصحاب انصار قربان ہو گئے اور اکیلے رہ گئے نا مظلوم کربلا، تو بلندی پہ آ کر استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی میری فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ عزاداروں تیسرا استغاثہ بلند کیا نا، کلیجہ انسان کا مار آتا ہے، کہا حل من ذاب یرب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی رسول کی بیٹیوں کو جانے بچانے والا۔ جب مظلوم کربلا نے استغاثہ بلند کیا تو خیام حسینی میں بحران برپا ہوا، گریے کی آواز بلند آئی اور مظلوم کربلا تیزی کے ساتھ آئے۔ کہا بہن زینب یہ گریہ کیوں ہے، یہ رونا کیوں ہے؟ کہا بھائی جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے نا، علی اصغر نے جھولے سے خاک کربلا پہ گرا دیا ہے، نہ ماں کی آغوش میں آرام، نہ بیٹیوں کی آغوش میں، نہ بہنوں کی آغوش میں۔ کہا بہن زینب لے چلو مجھے علی اصغر کے پاس۔ اب جو آئے نا مظلوم کربلا علی اصغر کے پاس، اور جناب رباب نے اپنے آقا کے ہاتھ میں رکھا، کیا منظر تھا!
اب کیا باپ نے کہا اور کیا بیٹے نے سنا. تاریخ اتنا منظر ضرور بیان کرتی ہے کہ مظلوم کربلا نے علی اصغر کے کان میں کوئی بات کی ہی بیٹا ہومک کے بابا کے ہاتھوں پہ آ گیا اور گویا کہہ رہا تھا بابا میں صبح سے انتظار کر رہا تھا, بھائی علی اکبر تو چل سکتے تھے, میں تو چل بھی نہیں سکتا, اور مجھے نصرت اسلام کے لیے لے جائیے. اب مظلوم کربلا جب چھوٹے شہزادے کو آبا کے دامن میں چھپا کے لائے نا, تمازت آفتاب سے بچاتے ہوئے دشمن فوج کے سامنے آئے, تو فوج اشقیاء نے کہا اب یہ قرآن میلہ لا رہا ہے, کتنا پیاسا ہے. لیکن جب فوج اشقیاء کے سامنے آئے کہا اے ظالموں, اگر تمہاری نگاہ میں کوئی مجرم ہوگا, جرم ہوگا تو مجھ حسین کا ہوگا. یہ میرا چھوٹا بیٹا علی اصغر اتنا پیاسا ہے, 3 دن کا پیاسا اور بھوکا ہے, یہ کتنا پانی پیے گا, اسے پانی پلا دو. جب کوئی جواب نہ آیا پھر مظلوم کربلا نے فرمایا کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ عزادارو اتنا چھوٹا بچہ کتنا پانی پی لیتا ہے, آپ بھی صاحب اولاد ہیں. جب اتنے چھوٹے بچے کو ماں پانی پلانا چاہتی ہے, نہ گلاس کے ساتھ نہ جگ کے ذریعے بلکہ اپنی انگلیاں پانی میں ڈبو کے بچے کے ہونٹوں پہ لگا دے تو بچہ سیراب ہو جاتا ہے. تو ظالموں نے کہا کہ پانی خود پینا ہے, بہانہ بچے کا بناتے ہو. مظلوم کربلا نے کہا لو میں حجت الہی ہو, علی اصغر کو خاک کربلا میں لٹاتا ہوں تو خود آ کر پانی پلا دو. جب خود لٹایا فوراً اٹھایا, کہا علی اصغر اب یہ میری زبان نہیں سمجھتے, تو خود بتاؤ کتنے پیاسے ہو. ننھی ننھی چھوٹی زبان کو خشک ہونٹوں پہ جب پھیرا نا تو فوج اشقیاء کیا گھوڑے بھی رونے لگے. حرملہ آگے بڑھا, عمر صاحب نے کہا اقطع کلام الحسین, اے حرملہ حسین کی کلام کو قطع کر دے. حرملہ نے 3 پھل کا تیر اٹھایا, اتنا وزنی تیر اٹھاتا ہے اور گر جاتا ہے, پھر نشانہ لیا اور گر جاتا ہے. عمر صاحب کہتا ہے اے ظالم تو بڑا نشانے باز ہے. کہا ظالم میرے نشانے کو کچھ نہیں ہوا, جب میں علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں ایک مرغا پوش بی بی کہتی ہے ظالم میرا 6 مہینے کا علی اصغر ہے, اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے. کہا آنکھ بند کر کے تو تیر کو ملا دے. اب عزادارو 3 پھل والا تیر تھا, نازک بدن تھا, اتنا کمزور 6 مہینے کا بچہ, علی اصغر کا گلا چھوٹا, تیر اتنا بڑا تھا. وہ کہتا ہے کہ تیر لگا, بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو کر چلا گیا اور پرندے کی طرح تڑپ کے علی اصغر بابا کے گود میں آیا اور مسکرا کے کہا ہوگا بابا آپ کو میں نے نصرت کا حق ادا کر دیا. عزادارو مولا حسین نے علی اصغر کے خون کو لیا, آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان نے کہا اے فرزند زہرا کبھی بارش نہ ہوگی, زمین پہ پھینکنا چاہا, کہا کبھی سبزہ نہ ہوگا. مظلوم کربلا نے علی اصغر کے خون کو اپنے محاسن پہ پڑھ کے کہا ہاکذا القی جدی رسول اللہ, اسی طرح میں اپنے جان نانا کی سے قیامت کے دن میں ملاقات کروں گا. عزادارو آئے مولا علی اصغر کو لے کر, کتنا وزنی تھا. عزادارو ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا ہے, لیکن یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو 3 مرتبہ شہید ہوا. اب جو مظلوم کربلا آئے نا تو خیمے کی اوٹ میں ننھی سی قبر کھود کے علی اصغر کو گاڑ کے دامن گھاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے. عزاداروں جب 11 محرم کو تمام ظالموں نے سر کو گرے, کہا یہ نیزوں پر سروں کو بلند کیا, گنا تو 71 تھے, کہا ہم 72 مارے تھے.
ایک ظالم نے کہا اے میں نے دیکھا گیا کہ خیمے کے اوٹ میں شبیر نے علی اصغر کو مار دیا تھا. اداکاروں کے ساتھ نے کہا کہ نیزوں کو ہاتھوں میں لو، خاک کربلا میں مارنا شروع کرو. اداکاروں جب ظالموں نے نیزے مارنا شروع کیے تو ایک ظالم نے نیزہ مارا. اب جو نیزہ باہر آیا تو نیزے پہ رباب کا چاند علی اصغر کا بدن ناظرین تھا. تو کبھی تیر سے ذبح کیا گیا، کبھی نیزے سے ذبح کیا گیا. اب تیسری مرتبہ ظالم نے کیسے ذبح کیا؟ ظالم نے علی اصغر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور خنجر لیا، اس کا گردن کو قطع کرنا شروع کر دیا. اللہ رحمت اللہ اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.